أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محب الفقراء والغرباء والمساكين ورحمة للعالمين النبي المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا بطنی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وآل محمد ارشاد گرامی بے شک قتل حسین شہادت حسین کی جو حرارت اور گرمی مومنین کے دلوں میں ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ شہادت حسین کی جو گرمی ہے دلوں میں مومنین، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ حرارت ہی ایسی ہے۔ اگر شہادت کا اندازہ ہو جائے تو جس کی شہادت ایسی ہو تو اس کی محبت میں اس شہادت کی جو گرمی پیدا ہوگی، وہ محبت جو پیدا ہوگی اسے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شہادت حسین کی دلوں میں، مومنین کے دلوں میں جو گرمی پائی جاتی ہے، حرارت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ عزاداری ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ اسی وجہ سے انسان اتنا اہتمام کرتا ہے نام حسین پر کہ کسی طریقے سے ہمارے گھر میں ذکر اہل بیت ہو، ہمارے گھر میں عزائے حسین ہو، ہمارے گھر میں مسائل حسین ہو، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، زحمت بھی اٹھاتا ہے، مومنین کو دعوت بھی دیتا ہے، وقت بھی صرف کرتا ہے، دولت بھی خرچ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس حرارت کو ختم کرنے کے لیے، اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے دولتیں لٹائی گئی ہیں، طاقتیں صرف کی گئی ہیں۔ کون؟ بنی امیہ نے بہت کوشش کی تاکہ بنی امیہ کا ظلم دب جائے۔ بنی عباس بھی ظالم نکلے جنہوں نے اہل بیت کا حق چھین کر تخت خلافت حکومت پر آ گئے۔ انہوں نے بھی چاہا کہ تاکہ بنی عباس کا ظلم دب جائے، تو بنی عباس بھی ظالم نہ ٹھہرے، بنی عباس کو کوئی برا نہ کہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس عزا کو مٹانے کے لیے، اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے، اس حرارت کو دبانے کے لیے بنی امیہ نے اور بنی عباس نے بہت طاقتیں صرف کی ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، عزاداروں کو شہید کیا ہے، علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے، سادات کشی کی ہے۔ بنی عباس نے بھی اور بنی امیہ نے بھی، یہاں تک کہ حجاج
جہاں دیکھتا تھا کہ وہیں پہ علی ہے اس کو قتل کروا دیتا تھا. کبھی اس رحم نہیں کرتا تھا چاہے اہل بیت کے چاہنے والے پر, علی کے چاہنے والے پر. تو ظالموں نے اس عزاداری کو, اس شہادت کی گرمی کو, حرارت کو مٹانا چاہا, لیکن اس کا برعکس ہوا. ان کی دولتیں ختم ہو گئی, خود بھی ختم ہو گئے, لیکن عزاداری آج بھی باقی. عزیزان گرامی, یہ کیوں عزاداری باقی ہے؟ بھلے آپ دیکھیے کہ امام حسین نے قربانی کس کی راہ میں دی ہے, کس لیے دی ہے, کس مقصد کے تحت دی ہے, کس کے نام پر قربانی, اس کے نام پر دی ہے, اس کے دین اسلام پر دی ہے کہ جو ازل سے ہے اور رہے گا, جو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا, جو ختم ہونے والا نہیں بلکہ دنیا پوری فنا ہو جائے گی وہ باقی رہے گا. جو ہمیشہ باقی ہے وہی محافظ اعضا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد. اس اعضا کا محافظ کوئی اور نہیں ہے. اس اعضا کا وہی محافظ ہے کہ جس کے نام پر حسین ابن علی نے قربانی کی, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب اپنی کتاب قرآن میں تحریف نہ ہونے دی تو آزاداری کو کیسے ختم کرا دے گا؟ ایک صلوات دیجیے محمد. قرآن میں آواز دے رہا ہے, سنیں جی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اس قرآن کے محافظ ہیں, کلام, یہ کلام میرا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. اور آزاداری امام حسین, کیوں اللہ اس کا محافظ ہے؟ اس لیے کہ یہ امام حسین نمائندے پروردگار ہیں, اس کے دین کی خاطر اس کے نام پر قربانی دی ہے. تو جس کے نام پر قربانی دی ہے تو حل جزاء الاحسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہونا چاہیے. جب خدا کے نام پر حسین نے سب کچھ لٹا دیا تو رہتی دنیا تک خدا نے بھی یہ ارادہ کر لیا, جب تک دنیا قائم ہے عزائے حسین برپا ہوگی, مجلس عزا ہوتی رہے گی, حسین کا غم منایا جا رہا ہے. چاہے دنیا مٹ جائے لیکن عزائے حسین نہیں. دنیا زمین میں کیا, آسمان پر ابھی تک گریا ہوتا ہے, آسمان پر فرشتے رو رہے ہیں, ان کے آنسو ابھی تک کچھ نہیں ہے. کیوں؟ جو قربانی ہی ایسی ہے, شہادت حسین ہی ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. عزیزان گرامی, یہ حرارت, اس کا ثبوت یہ ظاہر کیسے ہوتا ہے مومنین سے کہ نام حسین پر کتنا خرچ کرتے ہیں, کتنی دولت لٹاتے ہیں, کتنا وقت صرف کرتے ہیں. یہی بہت بڑا ثبوت ہے کہ دلوں میں مومنین کے حرارت قتل حسین ابھی موجود ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی, نام جب تک اہل بیت زندہ رہے 11ویں امام تک, لوگ ان تک دولت پہنچاتے رہے, ایسے سے چاہنے والے تھے. لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے, 12ویں امام تو پردے غیب میں, آج بھی ان کا حق موجود ہے. قوم سے 5واں حصہ, اس میں 50% امام کا حق ہے. آج بھی امام کے نام پر دنیا میں خرچ ہو رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. لیکن اگر سب لوگ نکال دیں تو کوئی امام کا چاہنے والا غریب نہیں رہ سکتا, اگر سارے لوگ نکالیں. تو عزیزان گرامی, کیسے کیسے لوگ تھے, یہاں تک کہ ایسے ایسے لوگ تاریخ میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کا وارث اسی کو قرار دیا ہے جو محب اہل بیت ہے. اگر دشمنان اہل بیت میں سے اپنی ملکیت سے اس کو محروم کر دیا. ایک مومنہ کا واقعہ ہے, وہ دولت مند تھی اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے, دولت مند عورت تھی, دنیا سے چلی گئی, لیکن اپنے بیٹے سے ایک وصیت کی تھی, حکم دیا تھا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کام مت کرنا, غسل مت دینا, کفن مت پہنانا, مجھے دفن مت کرنا جب تک میرے آقا حسین ابن علی کو خبر نہ کر دینا, میرے آقا کو خبر کر دینا. تو عزیزان کرام دیکھیے کیسے کیسے چاہنے والے. ایک مومنہ تھی, راوی کہتا ہے میں امام حسین السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, کچھ اساتذہ بھی تھے. ایک جوان آتا ہے اور کہتا مولا میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے پاس دولت بہت تھی لیکن وہ وصیت نہیں کر پائیں, لیکن انہوں نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ میری اطلاع, میرے مرنے کی اطلاع جب تک آقا حسین کو نہ دے دینا مجھے دفنانا نہیں. تو امام نے اصحاب سے کہا اٹھو اور چلو اس جوان کے گھر چلتے ہیں. امام نے اس کے لیے دعا کی, اس کی روح پلٹی, مومنہ زندہ ہو گئی. جب زندہ ہو گئی
इमाम के चेहरे पर नजर सलवात दीजिए मोहम्मद। इमाम के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी, इमाम को आवाज़ दी मौला तशरीफ लाइए। इमाम ने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे। वो जिंदा जब हो गई उसके बाद इमाम से फरमाती है कि मौला मेरे पास इतनी दौलत फला जगह पर फला मकान पर वो दौलत रखी हुई है, उसका 1/3 हिस्सा आपका है। देखिए वसीयत क्या है, उसका 1/3 1/3 आपका हिस्सा है, बाकी 2 हिस्सा मेरे इस जवान बेटे का है। मगर कब, अगर ये आपके दोस्तों में से है, आपका शिया है, आपका चाहने वाला है, तो ये 2 हिस्से का हकदार है, वरना अगर आपके दुश्मनों में से तो सारा माल ये आपका है, सारा माल ये आपका है। और आप जो 1/3 में आपको हकदार बनाती हूँ 1/3 का, अब जहाँ चाहे सब करें, लेकिन ये 2 हिस्से जो बचेगा अगर आपका चाहने वाला है तो इसका ये मालिक होगा, वरना सारे माल के आप मालिक। और वसीयत की कि मौला मेरी नमाज जनाजा आप ही पढ़ाइए। बहरहाल उसके बाद जब वसीयत कर चुकी तो दोबारा उसकी रूह निकल गई। अजीज आने ग्राम तो ऐसे से भी हैं, लेकिन हम क्या हैं, वसीयत अगर हमारे यहाँ जो वसीयत की जाती है, आमतौर से इंसान वसीयत करता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए मखसूस करता है, लेकिन वाकई जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, मुहिब्बान अहले बैत, हकीकी चाहने वाले, हकीकी हुसैनी हैं, वो वसीयत ये भी करते हैं कि देखो जो हम छोड़ के जा रहे हैं अपने लिए भी खर्च करना और राह खुदा में राह इमाम में भी खर्च करना। एक सलवा दीजिए अजीज़ाने गरामी, ये अज़ाए हुसैन में, ये नाम हुसैन में, नाम हुसैन पर अहले बैत के नाम पर जो खर्च किया जाता है ये कभी कम नहीं होता, हर साल इसमें बरकत होती है। लोग क्या, पहले एक जमाना था खाली तबर्रुक बांटते थे, वो भी सस्ता वाला तबर्रुक बांटते थे, उसके बाद तरक्की हुई, इतनी बरकत हुई, बेहतरीन तबर्रुक बांटने लगे, और ज्यादा बरकत हुई, इस अज़ा का असर हुआ नाम हुसैन पर खर्च करने का, और बरकत जो हुई तो खाना भी खिलाने लगे, बेहतरीन तबर्रुक भी देने लगे और खाना भी खिलाने लगे। इससे बढ़कर और बरकत का असर क्या जाहिर होगा। एक सलवा दीजिए का मामूली तबर्रुक बांटा जाता था, अब बेहतरीन तबर्रुक भी बढ़ता है और मोमिन को बेहतरीन खाना भी खिलाया जाता है। ये बरकत नहीं तो और क्या है। इस तरह के वाक़यात हैं कि एक ईसाई ने भी इसका फायदा उठाया कि एक शिया हुसैन का अहले बैत के चाहने वाला कि वो मजलिस अज़ा करता था, दोनों तिजारत करते थे, एक ही पैसा लगाते थे, एक ही माल बेचते थे, लेकिन उस शिया का माल जो हुसैनी था उसके माल में बरकत होती थी, हमेशा जो है उससे कुछ परसेंट उससे ज्यादा फायदा। जब उसने देखा कि करता क्या है, देखा कि साल में एक दफा लोगों को जमा करता है, एक आदमी कुर्सी पे जाता है और कुछ वाज और नसीहत करता है, उसके बाद कुछ पढ़ता लोग होते हैं, तो उसको शक हो गया यही वजह हो सकती है कि जो ये लोग मोमिन जमा होते हैं, इनको चाय पानी कराता है, इनको तबर्रुक देता है, और ये मजलिस अज़ा में जो ये प्रोग्राम करता है, शायद यही इसकी वजह रही हो। तो उसने उस जमाने में अपने मुल्क के हिसाब से 10 रुपए दिए, कहा तुम भी हमारे जो प्रोग्राम वहाँ किया था वही हमारे घर में करो। वो अपने काम में मशगूल है, उसने भी वही प्रोग्राम, उसको पता नहीं था मजलिस क्या होती है, लेकिन उसी तरह प्रोग्राम करवाया। जब आखिरी साल हुआ, जब उसने हिसाब किया कि 10 रुपया खर्च किया था, 100 रुपये उसके पड़ती, 100 रुपये उसको फायदा पहुंचा कि समझ गया हो ना हो यही वजह है। अगले साल उसने सोचा क्या कि मैं 100 रुपया खर्च करूंगा, उसने अगले साल 100 रुपया खर्च किया, देखा मुनाफा 1000 बढ़ गया। एक सलवा दीजिए मोहम्मद। ये अज़ाए हुसैन की बरकत है जो नाम हुसैन पर खर्च होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चाहता हूँ कि शब जुमा है और ज़ियारत इमाम हुसैन का बहुत ज़्यादा सवाब है, उसके सिलसिले में अर्ज कर दूँ कि उसमें एक रवायत है जिसमें दोनों चीज़ें हैं, सवाबे गिरिया भी है, सवाबे ज़ियारत। ये जो हमारी आंखों से जो गम हुसैन में आंसू निकलते हैं, इनकी कोई मामूली कदर कीमत नहीं है, ये कुदरतमंद होते हैं आंसू, इनकी बहुत कदर है और बहुत कीमत है। अज़ीज़ान गिरामी, मस्मा नाम का इराकी अहले बसरा का रहने वाला, अहले बसरा का, वो छठे इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो इमाम ने उससे कहा कि तुम इराक के रहने वाले हो,
बसरा के रहने वाले हो, तुम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की जाते हो नहीं जाते? तो इमाम ने जब ये सवाल किया तो कहता है मौला मेरे अतराफ में दुश्मन बहुत हैं, मुझे खौफ है कि मैं अगर ज़ियारत के लिए करबला जाऊंगा ऐसा ना हो ये दुश्मन जो हैं खलीफे वक्त को मेरी गुजारिश दे दे, मेरी इत्तला पहुंचा दे, गुजारिश दे दे कि मैं करबला गया था वहाँ ज़ियारत करने, तो मेरी उससे दुश्मनी हो जाएगी, मुझ पर जुल्म करेगा। मेरे चारों तरफ दुश्मन है, मैं करबला नहीं जा पाता हूँ, मैं ज़ियारत के लिए नहीं जा पाता हूँ। तो इमाम ने कहा, फरमाया कि क्या तुम मेरे जद हुसैन की मसाइब को याद करते हैं? कि इमाम हुसैन, इसी से आप अंदाज़ा लगा लिए कि इमाम हुसैन ही के हर मासूम इमाम हुसैन की मुसीबत पर क्यों जोर देता है, उनके अज़ा पर क्यों जोर देता है कि उनकी अज़ा मजलिस अज़ा करो, उनके ऊपर आंसू बहाओ, उनकी मुसीबतों को याद करो। इससे इंसान को सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है हुसैन इब्न अली की। हर इमाम मासूम सिफारिश कर रहा है कि इनकी मुसीबतों को याद करो। तो इमाम ने फरमाया क्या तुम मेरे जब हुसैन की मुसीबत को याद करते हो? कहा मौला मैं आपके जद हुसैन की मुसीबत को याद करता हूँ और इस तरह से याद करता हूँ जब भी उनके मसाइब को याद करता हूँ मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है, मेरे चेहरे से आसार गम जाहिर होने लगते हैं, यहाँ तक कि मैं गिरिया करने लगता, इतना गिरिया करता हूँ मेरी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं, चेहरे पर अश्क जारी हो जाते हैं और मेरे ख़ानदान वाले मेरे चेहरे को देख के समझ जाते हैं ये गमज़दा है, ये लग रहा अज़ादार है, लग रहा है हुसैन इब्न अली की मुसीबत में याद करके ये रोया हुआ है। लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं मेरे घर वाले अज़ीज़ान गिरामी। वो कहता है कि जब मैं इमाम की मुसीबत को याद कर लेता हूँ मेरे चेहरे पर रुखसार पर आंसू जारी हो जाते हैं, उस वक्त ना मुझे खाने का दिल करता है ना कुछ पीने का दिल करता है। क्यों? जानता है मेरे आका भूखे भी मारे गए, प्यासे भी कत्ल किए गए। अज़ीज़ान गिरामी जब इमाम से उसने ये कहा कि मेरी हालत इस तरह से हो जाती है, इमाम ने उसके लिए दुआ, परवरदिगार तुम्हारे अश्कों पर अपनी रहमत नाज़िल करे। अज़ीज़ान गिरामी अब आप देखिए आपके अश्कों पर सिर्फ उसके लिए नहीं है, जो भी गम हुसैन में अश्क बहाएगा अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नाज़िल होगी। अश्कों की कितनी अजमत है, कितनी कदर व कीमत है अज़ीज़ान गिरामी। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि ए मस्मा याद रखो कि जो भी हमारे गम में गम मनाता है, गमज़दा होता है और हमारी खुशी में खुशियाँ मनाता है, याद रखो कि हम उसके लिए मलकुल मौत से सिफारिश करते हैं, मलकुल मौत से सिफारिश करते हैं, इसलिए ताकि वो हमारे चाहने वाले पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाए और रूह निकालने में तकलीफ ना हो। रूह जब निकाले तो हमारे चाहने वाले को कोई तकलीफ ना हो। तो रवायत कहती है कि इमाम फरमाते हैं कि जो भी हमारे गम में गम मनाता है, हमारी खुशी में खुशी मनाता है, हम उसको मलकुल मौत की सिफारिश कर देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी जानते हैं मलकुल मौत संग दिल होता है, बेरहम होता है, उसको जानना भी रहम नहीं होता कि आगोश मादर में छोटा सा बच्चा होता है फिर भी माँ से जुदा कर देता है, छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर देता है, लेकिन रहम नहीं खाता। लेकिन जब अगर हुसैन का कोई चाहने वाला है, अगर अहले बैत को कोई चाहने वाला है, अहले बैत के गम में गम मनाता है, अहले बैत की खुशी में खुशी मनाता है, तो अहले बैत उससे सिफारिश कर देते हैं लेकिन ये मेरा चाहने वाला है, इसको किसी तरह को अजियत नहीं होना चाहिए, रूह निकलने वक्त इसको कोई तड़प नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होती। तो रवायत कहती है कि जब अहले बैत के लिए सिफारिश कर देते हैं तो वो मलकुल मौत जो बेरहम होता है, छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर देता है, फिर भी रहम नहीं खाता, ये अहले बैत के चाहने वालों पर बड़ा मेहरबान हो जाता है और दिल सोज हो जाता है। कदर कीमत समझिए, अहले बैत की मोहब्बत हमको कहाँ तक, कितनी मंजिल, बुलंद मंजिल तक ले जाती है और कितना अजीम बना देती है, कितनी बाफजीलत बयान देती है अहले बैत की मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी और इमाम फरमाते हैं हम उसको बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं, उसकी आंखों को रोशन करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि याद रखना कि हमारे गम में, जो हुसैन के गम में, हमारे गम में आंसू बहाता है, इसलिए आंसू कदर कीमत समझिए। लेकिन ये आंसू ऐसे नहीं बगैर मार्फत के नहीं, अगर मार्फत के साथ
آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ چھٹے امام معصوم فرماتے ہیں کہ آنسو کی قدر کیا ہے، آنسو میں کتنی طاقت ہے۔ امام فرماتے، امام معصوم کا قول ہے کہ اگر یہ آنسو معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا، یہ آنسو وہ ہے کہ اگر جہنم میں غم حسین میں اگر نکلا ہوا آنسو، ایک قطرہ آنسو کا اگر جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ایک قطرہ آنسو، کتنی بڑی طاقت ہے ایک آنسو میں۔ لیکن ہر آنسو نہیں، جو معرفت کے ساتھ، اہل بیت کی معرفت کے ساتھ، حسین کی معرفت کے ساتھ، ان کے غم میں جو آنسو گرے گا اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر جہنم میں گر جائے اور جہنم کی آگ کوئی بتا نہیں سکتا اس کی حرارت کیا ہے، اس کی گرمی کیا ہے، اس میں سوزش کتنی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ جو معمولی آگ ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کوئی حرارت بتا نہیں سکتا، خدا جانتا ہے یا اہل بیت جانتے، اس آگ کو یہ آنسو ٹھنڈا کر دیتا۔ آنسو کی قدر سمجھے عزیزان گرامی۔ پھر امام فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ جب سے علی ابن ابی طالب امیر المومنین ابن طالب جب سے وہ شہید ہوئے ہیں، جب وہ شہید ہوئے تھے، جب ان کو قتل کیا گیا تھا تو زمین بھی روئی تھی، آسمان بھی روئے۔ زمین اور آسمان دونوں نے گریہ کیا تھا اور فرشتوں نے بھی گریہ کیا تھا۔ اور جب سے ہم شہید ہوئے ہیں، یعنی ہماری شہادت کا جب سے سلسلہ امیر المومنین سے جاری ہوا ہے، ہم کو شہید کیا جا رہا ہے، یاد رکھنا کہ جو فرشتے ہم پر گریہ کر رہے ہیں ابھی تک ان کے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ ہماری زمین بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن جب امام حسین قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، صرف آسمان ہی نہیں رویا، صرف آسمان ہی سے خون نہیں برسا، صرف زمین ہی نہیں روئی، ہر چیز روئی ہے، ہر مخلوق روئی ہے عزیزان گرامی۔ فرات کا پانی بھی رویا ہے، اچھل اچھل کے بتا رہا تھا کہ امام جو شہید ہوئے ہیں، مظلوم شہید ہوئے ہیں، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، اس نے رو کے بتایا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس دن جہاں پر جس جگہ بھائی پتھر اگر زمین سے کوئی ہٹا دیتا تھا تو تازہ خون ابلنے لگتا تھا عزیزان گرامی۔ وہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی ہر شے رو رہی تھی، ہر شے گریہ کناں تھی۔ لیکن عزیزان گرامی وہ کیسے ظالم تھے، جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن نواز رسول پر رحم نہیں کیا، بھوکا پیاسا شہید کیا۔ اے عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور خیمے میں سب کو سلام کیا، عزیزو روایت کہتی ہے جناب سیدہ کو رخصت امام بہت پسند ہے کہ امام کی بعض واعظین کو سفارش ہوئی، کہا کہ میرے بیٹے کی رخصتی پڑھو۔ عزیزان گرامی امام حسین کی رخصتی بڑی دردناک ہے۔ کیسے دردناک رہو کہ ابھی تک خیموں میں اصحاب بھی موجود تھے، عزیز و اقارب بھی موجود تھے، اب وہ خیمے سب سے خالی ہو گئے، اب مقتل میں لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہے، کہیں عباس کا لاشا ہے، کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے، کہیں اصغر کا لاشا ہے، کہیں انو محمد کا لاشا ہے۔ لیکن امام حسین اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر عاشور کو میں قتل کر دیا جاؤں گا، عصر عاشور کو میری شہادت ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے بچیں گے اور یہ اہل حرم بچیں گی، یہ خواتین ہوں گی، ان پر کیا کیا ظلم ہوں گے۔ ہاں عزاداران امام، کیا زینب بی بی زینب کو معلوم نہ تھا، ام کلثوم کو معلوم نہ تھا، اب میرے بھائی حسین کی شہادت کے بعد ہم پر کیا کیا ظلم ہوں گے۔ عزادارو، ارے جن کو یہ معلوم ہو کہ ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے گھر والوں پر کیا کیا ظلم ہوگا، کوئی ان کے دل سے کیا پوچھ سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، بی بی زینب قدموں پر گر جاتی ہے، اے بھیا میں آپ سے کیسے جدا ہوں، میں آپ کو کیسے رخصت کروں۔ اس لیے جناب زینب بچپن سے امام حسین سے وہ محبت کرتی تھی کہ کبھی بھی اگر امام حسین کو دیکھ نہیں پاتی تھی تو بے چین ہو جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بہن کے دل کو چین نہیں ہے، مجھے رخصت نہیں کر پائے گی، اگر میں مقتل چلا گیا تو میری بہن مر جائے گی۔ اس وقت امام نے قدرت امامت کو استعمال کیا، سینے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ایک روایت میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے قدرت امامت کا استعمال کیا تاکہ میری بہن کا دل مضبوط ہو جائے اور میں رخصت ہو کے چلا جاؤں، اپنی قربانی پیش کر
کر دوں. عزاداران امام جب امام نے قدرت امامت کا استعمال کیا, بی بی زینب کا دل مضبوط ہوا, لیکن چلتے چلتے جب حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے تو بی بی زینب نے کہا یہ ابن زہرا محلن محلہ, اے بھیا تھوڑا ٹھہر جائیے, تھوڑا آہستہ چلیے, تھوڑا رک جائیے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا ماں کی وصیت یاد ہے, ماں کی وصیت پوری کرنا ہے. اے بی بی زینب آگے بڑھی, حسین رکے. کہا بہن زینب وہ کیا ہے, وہ وصیت کیا ہے؟ کہا اے بھیا ماں نے آخری وقت کہا تھا اے زینب جب میرا بیٹا حسین رخصت آخر کے لیے آئے, جب مقتل کی طرف جانے لگے تو میری طرف سے میرے لال حسین کے گلے کا بوسہ لینا, اس لیے کہ میرے لال کا گلا سوکھا ہوگا, شمر کا کند خنجر ہوگا. اے عزادارو, بہن نے بھائی کے پیاسے سوکھے گلے کا بوسہ لیا. حسین آگے بڑھے, مقتل کی طرف آئے. عزادارو حسین کب تک لڑتے؟ ایک تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. اتنے میں کیا دیکھا کہ کوئی پتھر مار رہا ہے. ایک پتھر آیا تو پیشانی پر لگا, پیشانی سے خون جاری ہوا. امام نے کرتے کا دامن اٹھایا, خون صاف کرنا چاہ رہے تھے کہ ظالم نے تیر سے شعبہ چلایا, امام کے سینے میں آگے لگا, پشت کی طرف سے نکلا, پشت کی طرف سے امام نے تیر کو کھینچا. امام اب سمجھ نہ سکے. اے عزادارو کچھ اب فوجش کیا, یہ سمجھ گئی کہ حسین کے اندر لڑنے کی طاقت نہ رہی. کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا. ایک وقت وہ آ گیا کہ امام حسین زین سے زمین کی طرف آئے, شمر کند خنجر لے کر بڑھا, حسین کے سینے پر سوار ہوا. سر و تن میں جدائی کی, زمین کربلا لرزی, آسمان کانپا, آسمان سے خون برسا. دریائے فرات نے نیزوں اچھل کے بتایا قتل, اور آواز غیبی آئی. ایک حاتم نے آواز دی قد قتل الحسین بکربلا, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. حسین قتل کیے کر دیے گئے, حسین ذبح کر دیے گئے. اے عزادارو جناب زینب تڑپ گئی, یہ زمین کربلا ہل رہی ہے, میرے بھیا کی خیر تو ہے. گھبراتی ہوئی سید سجاد کے پاس آتی, اے بیٹا سید سجاد زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا ہے, یہاں آندھیاں چل رہی ہیں, میرے بھیا کی خیر تو کائے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. پردہ ہٹایا تو سید سجاد نے اپنے کو یتیم پایا. اے پھوپھی اماں میرے بابا کے سر کو لو کے نیزہ پر بلند کیا گیا, سر و تن میں جدائی ہو چکی. اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی, میں یتیم ہو گیا. ویسے عالم یتیم ایام پروردگار اپنی تیری عزت و جلال کا واسطہ, خدمت محمد والی محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار اللہ ہم سب کے گناہوں کبیرہ صغیر کو بخش, ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص نعیم صاحب کی روح کو, نعیم صاحب کی مغفرت فرما. ان کے عزت و اقارب خیر خانہ کے جو عزت و اقارب مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرما. بار اللہ ہم سب کو قرآن اہل بیت کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہم سب کو سیرت اہل بیت صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہم سب کو کربلا اور دیگر تمام مقامات مقدسہ کی زیارت مشرف فرما. بار اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کے گناہانی کبیرہ صغیرہ کو بخش دے, ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا. بار اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تعظیم فرما, ہم سب کو ان کے ناصر میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد کی بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم باقر حسین ابن دلدار حسین, مرحوم اظہر حسین ابن باقر حسین ابن